تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ مسیلمہ کذاب وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں، اس لیے کہ جب مسیلمہ کذاب کی طرف سے یہ خبریں پہنچی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم پہنچا ہے، بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے اور فرمانے لگے کہ کوئی ہے جو میرا یہ خط مسیلمہ کذاب تک پہنچا دے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے غالباً حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ خط آپ کو پہنچا دوں۔ چنانچہ وہ خط ان کو دیا گیا۔ مسیلمہ کذاب کے پاس وہ یمامہ میں تھے، مسیلمہ کذاب کے پاس نشے و فراز طے کرتے ہوئے لمبا سفر، طویل سفر طے کر کے مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد مبارک، آپ کا خط مبارک مسیلمہ کذاب کو دیا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ ہے اس سے آپ گریز کر دیں اور اپنے اس دعوے سے واپس ہو جائے۔ مسیلمہ کذاب نے جب اس قاصد کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھا تو اس نے اس صحابی رسول کو سامنے کیا اور کہنے لگا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں؟ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد مسیلمہ کذاب نے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں مسیلمہ اللہ کا سچا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میرے کان تیری بات سننے سے قاصر ہیں۔ اس کا میں کیا جواب دوں؟ میرے کان تیری بات سننے سے قاصر ہیں۔ اس پر مسیلمہ کذاب کو غصہ آیا اور اگلے دن پھر بہت بڑا مجمع قائم کیا اور اس میدان میں پھر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا۔ مسیلمہ کذاب نے اسی طرح سوال پوچھا تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں مسیلمہ اللہ کا سچا رسول اور سچا نبی ہوں؟ تو اس صحابی رسول نے اسی طرح جواب دیا، فرمایا کہ میرے کان تیری بات سننے سے قاصر ہیں۔ مسیلمہ کذاب کو غصہ آیا اور پھر غصے کے انداز میں دوبارہ یہ پوچھا تو صحابی رسول نے اسی طرح غصے کے انداز میں کہا کہ اے مسیلمہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے کان تیری بات سننے سے قاصر ہیں۔ مسیلمہ کذاب کو اور غصہ آیا، اس نے جلاد سے کہا کہ اس کا ایک شانہ کاٹ۔ چنانچہ اس کا ایک شانہ کاٹ دیا۔ وہ شانہ جب کاٹ دیا گیا تو زمین پر وہ ٹکڑا پھڑپڑا رہا تھا اور جسم مبارک سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا، دوبارہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی انداز میں جواب دیا۔ جلاد سے مسیلمہ کذاب نے کہا کہ اس کا دوسرا شانہ بھی کاٹ دو۔ چنانچہ دوسرا شانہ بھی کاٹ دیا گیا۔ زمین پر وہ پھڑپڑا رہا تھا، جسم سے خون کے فوارے نکل رہے تھے اور جلاد کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ اس کے جسم پر اور ضربے مارو اور جسم زخمی ہو گیا۔
یہاں تک کہ جسم سے خون نکلنے لگا، جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے، اور جب انتہائی نقاہت کی حالت شروع ہو گئی، موت کی حالت شروع ہو گئی، شہادت کا موقع آیا، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزبان حال یہ اشعار پڑھے، لست بالی حین اقتل مؤمنا علی ای شق کان للہ مستی، مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے جسم کا ایک شانہ شمال کی طرف گر جائے، دوسرا شانہ جنوب کی طرف گر جائے، ایمان کی حالت میں اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور اسی حالت میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ شہادت کی اطلاع آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھی، ان کے اندر ایمانی جذبہ تھا، ایمانی قوت تھی اور ایمانی ارتقاء کی انتہا تھی۔ جب لخت جگر کی شہادت کی اطلاع ملی تو دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میرے بیٹے نے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ختم نبوت کے عقیدے کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی، حالانکہ مسیلمہ کذاب نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں صرف نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا تھا کہ میں مدعی نبوت ہوں، وہ اس بات کا اقرار کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کے بعد میں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، مجھ پر بھی وحی آتی۔ یہی مرزا احمد غلام قادیانی یہی بات کر رہا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ انکار نہیں کرتا، قرآن مجید کا وہ انکار نہیں کرتا، جیسے مسیلمہ کذاب قرآن مجید کا انکار نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس کے ساتھ جہاد نہ ہو سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں مسلمانوں کا ایک لشکر یمامہ کی طرف روانہ کیا، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے سب سے پہلی لڑائی، سب سے پہلی جنگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسیلمہ کذاب نے جو دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اسی طرح مرزا احمد غلام قادیانی بھی کر رہا، وہ باقی چیزوں کا انکار نہیں کر رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، اور جو اس کی تصدیق کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا، وہ بھی دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ 1400 سال پہلے سے اکابر کا عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور اس میں کوئی تردد کی بات نہیں۔ تمام مکاتب فکر وہ اس بات پر متفق ہے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بھلے سے وہ اپنے آپ کو اسلام کے لبادے میں ظاہر کرے، بھلے سے وہ یہ کہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہوں، قرآن مجید کو بھی مانتا ہوں۔ دیکھیں، اصول ضابطہ یاد رکھیں، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، دل سے اس کی تصدیق کی، زبان سے اس کا اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا، وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن دائرہ اسلام سے نکلنے کے لیے پھر ہم دیکھیں گے کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک امر کا بھی وہ انکار کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو کلمہ طیبہ کافی ہے، لیکن دائرہ اسلام سے نکلنے کے لیے اگر وہ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضروری امر کا انکار کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ وہ اگر نماز کا منکر ہو وہ خارج ہو جائے، اگر وہ جہاد کا منکر ہو وہ خارج اسلام ہو جائے، اگر وہ زکوٰۃ کا منکر ہو
تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اسی طرح اگر وہ ختم نبوت کا منکر ہو تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ خارج ہونے کے لیے ایک بات بھی کافی ہے کہ اگر وہ کسی ایک امر ضروری سے بھی جو ضروریات دین میں سے اس سے اگر وہ انکار کر لے تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مسیلمہ کذاب نے صرف اتنی بات کہی کہ میں آخری وسلم کے بعد نبی، بس، اور اسی کی وجہ سے وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ جہاد کا اعلان فرمایا، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے اتنا اہتمام صحابہ کرام کا کہ اس جہاد میں 1200 صحابہ جو مسلمانوں کا ایک قیمتی اثاثہ تھا۔ صحابہ کرام اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے،